الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. بلا تمہید و تاخیر اسٹیج پر موجود جتنے بھی احباب ہیں آپ سب کے لیے فقط ایک شعر اور اس میں ہی اپنی گزارش آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یہ بزم میں ہے کوئی جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے کوئی جام جم نہیں، یہاں پر بیٹھا کوئی بھی کسی سے کم نہیں. تو ہر شخص اپنے علم و کمال میں اپنی ایک شان اور مقام و مرتبہ رکھتا ہے. بالخصوص مدارس میں ہمارا جانا ہوتا ہے، شروع سے بڑے مدارس میں ہیں، اب بھی چند دوستوں سے تعلق ہے تو مدارس میں جاتے ہیں. تو ہم نے جہاں پر بھی جا کر یہ دیکھا ہے تو ادارہ کے محتمم ہوں، ادارہ کے منتظمین ہوں، جو بھی ہوں، وہ شخصیت سٹیج کی زینت بنی ہوتی ہے. دوسرے سارے کام کاج بھلا کر وہ براجمان سٹیج پہ ہوتے ہیں اور ہر ایک بندے کو یہ ملا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہمارے حضرت صاحب ہیں. تو جو بھی سٹیج پہ آتا ہے، مدرسے کا سٹیج، مدرسہ جتنا بھی ہو، مدرسہ مدرسہ ہوتا ہے. مدرسے کا سٹیج جس کے ساتھ شعر ہو جائے ابتدا ہی جہاں سے ہوتی ہے، پھر چاہے وہ خطیب بنے، پھر چاہے وہ ادیب بنے، پھر چاہے وہ مفکر بنے، پھر چاہے وہ محدث بنے، پھر چاہے وہ شیخ الحدیث بنے، پھر چاہے وہ شیخ القرآن بنے، ابتدا یہی سٹیج ہوتا ہے. پھر دنیا جانتی ہے کہ فلاں کو شیخ الاسلام آ رہا ہے، فلاں کو شیخ الحدیث آ رہا ہے، فلاں کو شیخ القرآن آ رہا ہے. ابتدا یہی سٹیج بنتا ہے. لیکن میں کمال دیکھ رہا ہوں، کمال یہ دیکھ رہا ہوں، استاد محترم جناب استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر جناب حافظ احمد علی صاحب نقشبندی زیدہ شرف آپ باہر تشریف فرما ہے. گو کہ انہیں وہ جانتے ہیں کیا کمال مرتبہ ہے. حافظ مدرسہ صاحب آئے ہیں، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں. اپنا مدرسے کا سٹیج اگر کوئی استاد اپنے طلباء کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں خوش قسمت ہو آپ طلباء کہ ایسے اساتذہ مل گئے. جو استاد اپنی کرسی چھوڑ کر، اپنی مسند چھوڑ کر، اپنا سٹیج چھوڑ کر، اپنا مقام چھوڑ کر، جو ان کا بنایا ہوا ایک گلدستہ لگایا ہوا ایک پھول ہے جس اس کی گلشن کی آپ جاری انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، ایک بڑا باغباں بنا کر پھر وہ سائیڈ پہ ہو کر کہے بیٹا آپ آ جاؤ. تو میں کہتا ہوں آج کے اس پرفتن دور میں، آج قیامت والی نفسہ نفسی کا عالم ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا، لیکن آج جو نفسہ نفسی کا عالم ہم دیکھ رہے ہیں، سب کہتے ہیں جی میں ہوں، بس میں ہوں، بس میں ہوں، میری بات کی جائے گی، میری سنی جائے گی، مجھ سے بڑا خطیب کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مدرس کوئی نہیں. تو جناب اس دور میں اگر میں آپ کو یہ بیٹا بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھ لیں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، اس معاشرے میں ایسا ماحول ملنا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس آیت کے تناظر میں آپ پر لازم ہے کہ اس نعمت کا شکر بھی ادا کرے اور اس نعمت کا چرچا بھی کرے اور بتائیں کہ ہمارا مدرسہ کیسا ہے اور ہمارے استاد کیسے ہیں.
بڑوں کو دیکھا ہے ہم نے اپنے مدرسے کی بات کرتے ہوئے آنکھیں جھکا لیتے ہیں، جی کی ساڈا مدرسہ. بڑوں کو دیکھا ہے اساتذہ کی بات کرتے ہوئے نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں، جی اساتذہ کرام پڑھاتے تھے جی تو ایسا ہو جاتا تھا. نہیں، جو میں ابھی دیکھ چکا 1-1.5-2 گھنٹوں میں، یہ ماحول بتاتا ہے کہ آپ جہاں پر بھی جائیں گے وہاں پر بتائیں گے کہ استاد اچھے ہیں مگر ہمارے جیسا، اور مگر ہمارے استاد جیسا. شیخ الحدیث سب اچھے ہیں مگر ہمارے شیخ الحدیث جیسا. شیخ القرآن سب اچھے ہیں، علامہ سب اچھے ہیں، مدرس سب اچھے ہیں، لیکن ہمارے مدرس جیسا. اور بھائی میں نے 2 میٹنگ کی ہیں صرف، اور ان میں ایک آدھ سلام ہے بس. تو میں آپ کے ادارہ کے محتمم جناب محترم استاد العلماء حافظ احمد علی صاحب نقشبندی کو اتنا جان گیا ہوں کہ ان کی تعریف، حالانکہ مجھے روکا گیا کہ آپ نے جی ہمارے سٹیج پہ تعریف نہیں ہوتی، جی آپ نے تعریف نہیں کرنی ہے، لیکن میں ایسا آدمی ہوں کہ میں جن کی بنتی ہو ان کی کرتا ہوں. جن کی بنتی ہو نا جی ان کی کرنی چاہیے. اور کیونکہ آپ طلباء ہیں، بہت ہی پیارا بیان کر رہے تھے جناب حافظ مدثر صاحب، اللہ پاک علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. یاد رکھ لیں اعلیٰ حضرت جو بات ہم کر رہے ہیں نا، اعلیٰ حضرت ایک ایسی شخصیت ہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. ہمارے تو یہی ہے نا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، ایسا ہی ہے نا جی. ہم تو وہ اعلیٰ حضرت والے ہیں. اور 2 باتیں، کیونکہ آپ کی محفل ایک تو اعلیٰ حضرت کے اس کے لحاظ سے ہے، اور جو مجھے موضوع دیا گیا وہ پاکستان کے بنانے میں علماء اہل سنت کا کردار. تو اگست کے حوالے سے یا آزادی پاکستان کے حوالے سے، تو دونوں تناظر میں 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اندھا یقین، اندھی تقلید، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے 2 جملے آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو اعلیٰ حضرت ہوں، پھر چاہے وہ عقیدے کا باب ہو، چاہے وہ نعتیہ کلام کا باب ہو، چاہے فقہ کا باب ہو، چاہے فلسفہ کا باب ہو، چاہے منطق کا باب ہو، چاہے جو مرضی جن علوم کو دیکھیں ماہر فلکیات کے طور پر، کوئی بھی اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی بندہ کہہ دے نا، اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ تحقیق اعلیٰ حضرت کی ہے، آپ بہت بڑے محدث ہوں، آپ بہت بڑے مفکر ہوں، آپ بہت بڑے مفتی ہوں، آپ بہت بڑے علامہ ہوں، آپ بہت بڑے فہامہ ہوں، آپ کو رب کسی بھی مسند پہ پہنچائے اور سامنے پھر اعلیٰ حضرت کی شخصیت آ جائے، تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اپنی تحقیق کو سائڈ پہ رکھنا، اعلیٰ حضرت کو ماننا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے بعد تحقیق اس مسئلے میں ختم ہو چکی ہے. آنکھیں بند کر کے. میرے سامنے ابھی 2 دن پہلے ایک بات آئی. ہماری مسجد میں ایک بدبخت ہے، وہ مجھے قرآن اٹھا کے کہتا، ہماری مسجد میں ترجمہ کنز الایمان پڑھا ہوا، انہوں نے کہا جی یہ تمہارے مولوی احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ حضور کو کچھ پتہ نہیں. میں نے آیت نہیں پوچھی کون سی، میں نے صفحہ نہیں پوچھا کون سا، میں نے تفسیر نہیں پوچھی کس بات. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہو اور پھر اعلیٰ حضرت لکھ دے کہ حضور کو علم نہیں ہے. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یا تیری سمجھ میں اعلیٰ حضرت نہیں آ رہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا بھی تو بھائی ہر بندے کا کام نہیں ہے نا. اعلیٰ حضرت کے حوالے سے یہ سوچ سمجھ عقل و خرد کے گھوڑے اپنی ذات تک رکھیں، آپ کی افہام و تفہیم اعلیٰ حضرت تک نہیں پہنچ سکتی. اعلیٰ حضرت تک بننے کے لیے 4 سال میں ناظرہ قرآن ہونا ضروری ہے،
6 سال کی عمر میں میلاد کے موضوع پر بیان ہونا ضروری ہے اور 13 سال کی عمر میں مسئلہ رضاعت پر فتویٰ ہونا ضروری ہے۔ جب اتنا نہ کر سکو تو پھر اور دیکھو کہ اعلیٰ حضرت بننے کے لیے پھر 30 گھنٹوں میں قرآن حفظ کرنا ضروری ہے۔ مقابلہ کہتے ہیں نا برابری والوں میں ہوتا ہے جی، مقابلہ کس میں ہوتا ہے جی؟ پھر یہ کر کے آؤ نا، تو پھر اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو چیلنج کرو، ہم مان لیں گے جی واقعی اللہ نے کچھ عطا کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اعلیٰ حضرت کے باب میں، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، آج کا یہ پرفتن دور ہے، درس انظامی سے تعلق ہے آپ کا، حفظ کر کے آپ نے درس انظامی کرنا ہے، تو بیٹا یاد رکھ لیں ہر شخص پر، شخصیت پر بات کرنے کا حق آپ کو حاصل ہوگا، لیکن اگر اہل سنت والجماعت میں رہنا ہے اور مسلک حنفی رکھنا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا، جیسے وہ فرما رہے تھے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، ہاں جی، تو پھر در بدر وہی کار پھرتے ہیں۔ اور دوسرا قیام پاکستان کے حوالے سے علماء اہل سنت کا کردار آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلا فتویٰ جو 1858 عیسوی میں حضرت فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا نا، اس وقت آپ بریلی شریف میں موجود تھے اور اعلیٰ حضرت کی عمر مبارک 1 سال ہو چکی تھی۔ اب تاریخ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمارا تاریخ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور جنہوں نے آج جو نعرے لگا رہے ہیں نا، جن کے بڑوں نے یہ ہم پاکستان کے والی ہیں، ہم پاکستان کے وارث ہیں، جن کے ناموں کے ساتھ پاکستانی آج لکھا جا چکا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان کے دادا یہ کہتے ہوتے تھے کہ پاکستان اگر بن جائے تو ہماری داڑھی جو ہے وہ گدھے کے بال کے ساتھ جو ہے وہ موڑ دینا، یہ کہتے ہوتے تھے۔ یہ جو آج پاکستانی ہونے کا نعرہ لگا رہے ہیں، سب سے پہلا فتویٰ انگریز کے خلاف جہاد کا حضرت فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم اور آپ کے دادا اس وقت مجاہدین کی ٹریننگ بریلی شریف میں کیا کرتے تھے۔ آج کہتے ہیں جی بعد میں 2 قومی نظریے پیش ہوئے، 2 قومی نظریے بعد میں پیش نہیں ہوئے، 2 قومی نظریے پیش کرنے والے کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی ہے۔ آپ کو پتا چلے جی اعلیٰ حضرت کا اس قیام پاکستان کی تاریخ کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ یہ آج کے اجازت ہے جی دیوبندی کہہ سکتا ہوں یہاں پہ، چلیں دوسرے ایرے گہرے لتو کہہ آپ کہہ لیں، جو بھی ہو جائے، جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا پاکستان ہے، تاریخ بیٹا پڑھیں، تاریخ کے باب میں ان کے نام وفاداروں کی صف میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، تاریخ کے باب میں ان کے نام جانثاروں کی صف میں نظر نہیں آئیں گے، تاریخ کے باب میں ان کے نام شاہ سواروں کی صف میں نظر نہیں آئیں گے۔ تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھیں، جو آج اغیار کی جھولی میں بیٹھے ہیں، یہ کل بھی اغیار کے وفادار تھے، یہ کل بھی سرکار کے وفادار تھے، آقا انعامدار کے وفادار نہیں تھے۔ یاد رکھ لیں، کیونکہ آپ ابھی بچے ہیں، آپ نے نکل کے جانا ہے، آپ نے پڑھنا ہے آگے، تو یہاں سے ذہن بنائیں، آپ نے وہ جگہ تلاش کرنی ہے، آپ نے وہ تاریخ تلاش کرنی ہے، آپ نے وہ کتابیں کھنگالنی ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا، یہ تب ہوگا جب آپ کو لگے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کچھ بھی، یار ہم کیا کہتے ہیں، مولانا کوثر نیازی صاحب ہیں، سابق مذہبی امور وزیر بھی آپ رہ چکے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی اعلیٰ حضرت ایک ہمہ جہت شخصیت کے نام سے، ایک مقالہ لکھا، تحریر ہوا، وہ چھپا بھی ہے اس جگہوں پر، اب بھی نیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا جی میں نے ڈائریکٹ درس لیا ہے مولانا ادریس کاندھلوی سے۔ مولانا ادریس کاندھلوی ہیں، یہ دیوبند مکتبہ فکر کے اماموں میں ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جب بھی درس حدیث دے رہے ہوتے تو باتوں میں بات اعلیٰ حضرت کی آ جاتی نا، تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب، یعنی کہ اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تم اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو، اعلیٰ حضرت انہی فتووں کی وجہ سے بخشا جائے گا جو اس نے تم پہ کفر کے لگائے ہیں۔
आला हजरत किसकी वजह से बख्शा जाएगा जी? इन्हीं फतवों की बिना पर उनकी बख्शिश ये हो जाएगी। क्यों? वो समझते हैं, उनको यकीन है कि वो जो इबारात लिखी हुई हैं उनकी वजह से हम काफिर हैं। और जो गैर हो, जो कौन हो जी? जो कौन हो जी? गैर हो, वो कहे कि आला हजरत की बख्शिश का सबब यही फतवे हैं, तो फिर अपनों को तो मानना चाहिए भाई, फिर अपनों को क्या मानना चाहिए। आला हजरत के बाब में आज का हमारा दर्स फकत ये है कि आप आला हजरत पर आंखें बंद करके कहें कि जिस बाब में आला हजरत ने कलम उठा दिया उनकी तहकीक पर कोई सवाल, उनकी तहकीक पर सवाल नहीं है। और दूसरा, क़याम पाकिस्तान में आप पहले फतवे से लेकर आखिरी कॉन्फ्रेंस तक, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें मौलाना अली जौहर हैं, मौलाना शौकत अली हैं, और पीर उस्मान की पीर सैयद जमात अली शाह अलीपुर सैदा वाले अमीर मिल्लत का लक़ब जिन्हें दिया गया, और बहुत ऐसे 100 से जायद ऐसे 100 से जायद आस्थाने हैं कि जिनके लाखों मुरीदीन, कितने लाखों मुरीदीन, सैकड़ों हजारों की बात नहीं कर रहा, लाखों मुरीदीन। आपने पढ़ना हो पीर उस्मान की कौन है, आपने पढ़ना हो अमीर मिल्लत कौन है, आपने पढ़ना हो मौलाना अब्दुस्तार नियाजी कौन है, आपने पढ़ना हो पीर ऑफ जकोड़ी वाले ये कौन है, तो आप पढ़ के देखें इनको। शरकपुर शरीफ वालों ने क्या किया, ये सारी तारीख उलमाए अहले सुन्नत के बाब से भरी पड़ी है, ये याद रख ले। बस इतना बताना चाहता हूँ, आपको समझ आ रहा है कि क़याम पाकिस्तान के बाब में अगर किरदार है उलमा का तो अहले सुन्नत वल जमात है। और बाकी जो कहते हैं वो, मैं आते हुए रस्ते में हाफिज साहब से बात कर रहा था कि मैंने शेर ये लाजमी पढ़ना है, बाकी कोई आला हजरत पे बात करे, बाकी कोई ये कहे कि उलमाए अहले सुन्नत का किरदार नहीं है क़याम पाकिस्तान में, तो पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा सिखाए कौन कुत्ते को, सिखाए कौन कुत्ते को, किसे भौंके कहाँ भौंके। अब कुत्ते को कौन समझाए ना, है कुत्ते ने भौंकना, उसको क्या पता कि सामने शेखुल हदीस जा रहा है, उसे क्या पता कि सामने कौन है। उन्होंने फिर जवाब बहुत अच्छा दिया, उन्होंने कहा सिखाए कौन कुत्ते को, किसे भौंके कहाँ भौंके, मियाँ उसकी मर्जी है, जिसे भौंके जहां भौंके। तो जो ये भौंकने वाले हैं ये भौंकते रहेंगे, आपने आला हजरत को भी नहीं छोड़ना। और हमारा पाकिस्तान है, हमने पाकिस्तान के मुखालिफ भी, और हमारे बड़ों ने खून दिया है, हमारे बड़ों ने इस मुल्क की बुनियादों में अपना खून दिया है, फिर जाकर ये पाकिस्तान मार से वजूद में आया है। आज किसी को लगे कि आला हजरत को छोड़कर दीन बचा सकता है, आला हजरत को छोड़कर आले सुन्नत वल जमात को बचा सकता है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। ना आला हजरत को छोड़ा जा सकता है और ना ही पाकिस्तान की किसी भी हवाले से मुखालफत की जा सकती है। क्यों? ये उन अजीम हस्तियों का बनाया हुआ है जिन्हें लोग पीर सैयद जमात अली शाह कहते हैं, ये उन हस्तियों का बनाया हुआ है जिसे मुहद्दिस आजम हिंद कचौची शरीफ वाले, वो मैं आपको नाम बताऊं, आप बस इतना कहता हूं क्योंकि तालिब इल्म है, हम भी, मैं भी, आप भी, हम सब, तो हमारा काम एक इतना होना चाहिए कि रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ी तहकीक करनी चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए। आपको ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे कि आप सोच के दंग रह जाएंगे, अच्छा ये भी थे, अच्छा ये भी थे, अच्छा इन्होंने भी क़याम पाकिस्तान में अपना नाम, और ऐसे ऐसे शेखुल कुरान। और इससे बड़ी क्या बात है कि जब हजरत अंग्रेज ने कहा ना कि तुमने पाकिस्तान अलग बनाना है, तो किसी एक मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके से, किसी एक असम्बली से भी मुझे ये कोई एक करारदाद मंजूर करवा के तो जो है ना वो लाकर दिखाएं। तो उस वक़्त सिंध की असम्बली से पीर साहब ने जो है वो करारदाद मंजूर करवाई थी और अंग्रेज को पेश की थी कि आवाम चाहती है कि पाकिस्तान बनाया जाए।
یہ وہ علماء اہل سنت ہیں کہ جب سنی پٹنہ سنی کانفرنس ہو رہی تھی نا، تو اس وقت بنارس سنی کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس میں قائد اعظم بھی گئے تھے، تو مولانا محمد علی جوہر نے کہا، انہوں نے کہا میری یہ بات ہو چکی ہے کہ اگر اب قائد اعظم اس مشن سے ہٹ بھی جائیں گے نا، تو ہم اہل سنت والجماعت والے، ہم یہ علماء، ہم یہ مشائخ، ہم پاکستان حاصل کر کے رہیں گے۔ قائد اعظم کو قائد اعظم بنانے والے اہل سنت والجماعت علماء ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس ادارے کو کامیابی اور کامرانی اور حضرت صاحب کا اس ادارے پر سایہ تا قیام قیامت رکھے، اور مزید آپ کو شفقتوں سے محبتوں سے نوازتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔